السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ سے چند باتیں ایمان کے بارے میں کروں گی. ایمان کا لفظ ایسا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ مومن، مومنین، مومنات، مومنہ، یہ سارے اس سے متعلقات جو ہیں یہ بھی ہمارے کانوں سے گزرتے رہتے ہیں. لیکن ایمان ہے کیا، اور ایمان کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں، اور پھر ہم مسلمان گھرانوں میں چونکہ پیدا ہوئے، جو ہی ہم بڑے ہوئے تو ہمارے والدین نے ہمیں شعوری طور پر بھی کلمہ پڑھوا دیا. بچے کی زبان کھلتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہلوائیں. اور پھر یہ ہے کہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے مختلف مواقع کے اوپر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے. لیکن حقیقت میں اس کی جو وسعت ہے، یا اس کی جو ضرورت ہے، یا اس کی جو شاخیں ہیں، یا اس کی جو اقسام ہے، اور پھر خاص طور پر اس کے جو فائدے ہیں، ان کو ہم پوری طرح جانتے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جان لو، علم حاصل کرو، یعنی سیکھو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی صرف ماں کے پیٹ سے مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ ہر شخص مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ خود معرفت حاصل کرے، پہچانے، جانے، اور خود اپنے چوائس کے ساتھ، اپنی اون ول کے ساتھ، اپنی پسند کے ساتھ پھر اس کو ایکسپٹ کرے. باہر سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو، نہ والدین کا، نہ معاشرے کا، نہ سوسائٹی کا، کیونکہ یہ ہر شخص کا اپنا انڈیویجول پرسنل ڈیسیژن ہو، اور وہ پھر اپنے دل کی خوشی کے ساتھ مومن ہو، ایمان لائے. اور جب بھی انسان کوئی چیز اپنی مرضی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند بھی ہوتی ہے. کہیں ماحول کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں. لیکن ایمان جو ہے وہ صرف غور و فکر اور صرف پسند و ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے پیچھے تجربہ اور مشاہدہ بھی ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں کوئی بھی مسلم نہیں تھا، کوئی بھی توحید پر نہیں تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، کئی خدا بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ستارے وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہو، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج نکلا تو کہا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، شاید یہ رب ہو، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورج، چاند، ستارے تو روز ہی غروب ہوتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن بہت سی چیزیں جن کو ہم روٹین میں دیکھتے چلے جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے، یا ایک ایسے اینگل سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہماری سوچ ہی بدل جاتی. یہ بالکل ایسے ہے کہ نیوٹن نے روز کئی دفعہ سیب گرتے ہوئے، اور سیب نہیں، بہت سی چیزیں گرتی ہوئی دیکھی، لیکن اسے وہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی جو اس ایک خاص موقع پر اس کو سمجھ آ گئی، اور اس نے ایک بہت بڑی دریافت کر لی. تو اسی طرح ایمان بھی ایک دریافت ہوتی ہے، انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو اپنے پیغمبروں کو اپنی پہچان دی ہے، وہ اس کے ساتھ جب شامل ہوتی ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے ان کے جو تجربات اور مشاہدات تھے، وہ آہستہ آہستہ اپنی سوچ، وچار، غور و فکر کے بعد اس خاص منزل تک پہنچ رہے تھے کہ اس میں پھر ایڈیشن ہو گئی کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست علم کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پہچان کروائی. پہچان کرانے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں سوال اٹھتے تھے، اور ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اور وہ تھا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں، تم یقین نہیں کرتے؟ قال بلا، کہا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو. یہ ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو اطمینان حاصل ہو،
اور اس اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے ہی اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں. اور یہ اس لیے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور پھر ساتھ انسان کا امتحان بھی لیا ہے کہ اس عقل کو استعمال کر کے وہ کس نتیجے تک پہنچتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے صرف عقل کافی نہیں. انسان کی نگاہ بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی. انسان جو کچھ سنتا ہے بعض اوقات اس کے بارے میں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا. انسان اپنے ماحول میں جو کچھ دیکھتا ہے بعض اوقات وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو ان سب چیزوں کے اوپر، یعنی انسان کے تجربے اور مشاہدے کے اوپر، اس کی آبزرویشن اور اس کی تھنکنگ اور اس کی اپنی سوچ کے اوپر ایک اور لیول ہے، ایک اور سورس ہے کہ جس سے انسان کو جب تک اس چراغ سے روشنی نہ ملے اور وہ اس سورس سے وہ علم حاصل نہ کرے، پہچان حاصل نہ کرے، تو وہ علم مکمل نہیں ہوتا اور انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ ہماری ہر چیز کی لمٹ ہے. مثلا جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی ایک لمٹ ہے. ہم اپنے نیکڈ آئی کے ساتھ ایک خاص سرٹن فاصلے سے آگے نہیں دیکھ سکتے، ایک خاص لیول سے آگے سن نہیں سکتے. اب انسان نے بہت کچھ ترقی کی ہے، انسان کی آنکھ کو سپورٹ دینے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس سے وہ بہت دور تک دیکھ پا رہا ہے. لیکن پھر بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جتنا دیکھتے چلے جاتے ہیں اتنا اپنی جہالت پر زیادہ اعتماد ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں پتا. اور جس طرح مختلف یعنی گیلیکسی سے آگے پھر سٹارز، سپر سٹارز، نووا، بے شمار نام آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کے اندر جو مختلف طرح کے رنگ اور ان کے جو سٹائل اور جو خوبصورتی اور حسن ہے. تو میں جب کبھی دیکھتی ہوں یہ چیزیں تو میں سوچتی ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے تو اس میں سے کسی بھی چیز کی جھلک بھی نہیں دیکھی. اور آج ہم یہاں ہیں اور آج سے 100 سال بعد کے لوگ، اگلی جنریشن معلوم نہیں کیا کچھ اور دیکھیں گی. تو اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، اتنی خوبصورت چیزیں بنا کے آسمانوں میں اور پھر خود زمین کے اندر، اور خصوصاً آپ نے اگر سی لائف کو دیکھا ہو کہ جو کچھ اب ایکسپلور کر رہے ہیں اور جتنے نئے نئے کریچر سامنے آ رہے ہیں، تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا حسن اور اتنے خوبصورت ڈیزائنز اور اتنے زبردست کلرز اتنی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. دے آر دیئر. لیکن انسان جو ان کو دیکھتا چلا جاتا ہے اس کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی معرفت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا یقین اور ایمان کا لیول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہمیشہ اللہ کو پانے کے لیے، ایمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. انسان کی اپنی عقل کا استعمال کرنا بھی، اس کی سوچ سمجھ کا بھی، تجربہ، مشاہدہ، آبزرویشن، ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی الہی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے کیا کچھ بھیجا. تو آئیے اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کیا ڈیفینیشن کی ہے. ایمان کیا چیز ہے جس پر ہماری نجات کا انحصار ہے، جس پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے، جس سے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. کیونکہ ایمان لانا اور نہ لانا دونوں برابر نہیں ہوتے. تو بنیادی طور پر ایمان کیا ہے اگر 2 لفظوں میں کہا جائے، وہ ہے رب کی پہچان، اپنے خالق کی پہچان، اس کو جان لینا، اور اس لیول پر جاننا کہ انسان کے دل میں اس کی یادیں بس جائیں، انسان کی نگاہ اور انسان کی سوچ اور انسان کا غور و فکر جو ہے اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے، وہ صرف وانڈر نہ کرتا پھرے، ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے. اور چونکہ ایمان کا لفظ امن سے بھی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا غور و فکر اور اس کی ساری کوششیں اس کو ایک خاص امن، سکون اور اطمینان دے سکیں. کیونکہ جب انسان کے اندر سوال اٹھتے ہیں، جب انسان کے اندر ایک بے چینی اٹھتی ہے، تو وہ اپنے سوالوں کے جواب چاہتا ہے اور کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہ پرسکون ہو سکے. اور اگر وہ نہیں پا سکتا تو پھر انسان اس دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی بے چین رہے گا.
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جانا جائے. ایمان کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے آمن یؤمن ایمان، جس کا مطلب ہے مان جانا، یقین کر لینا، اور صرف بلائنڈلی نہیں ماننا، بلائنڈ فیتھ نہیں. اسلام میں بلائنڈ فیتھ کوئی چیز نہیں ہے، جان کر ماننا. یعنی ایمان ہے جان کر، سمجھ کر پھر کسی چیز کو ماننا، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، چاہے وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، ان کو دل و جان سے ماننا. اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں ہی آ جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقین کو ہدایت دیتی ہے. کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کہ بہت ساری چیزیں انسان کے علم، انسان کی نگاہ، انسان کی سوچ سے بالا ہے، اس سے اوپر، ان تک ان کو پا نہیں سکتا، ان تک پہنچ نہیں سکتا. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں. جب اللہ تعالیٰ سے بات کا شرف حاصل ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. رب ارینی قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ فرمایا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہاری ابھی اتنی ہمت ہی نہیں، تمہارے اندر وہ قوت ہی نہیں، وہ پاور ہی نہیں کہ تم دیکھ پاؤ، ابھی تم اس قابل نہیں کہ تم اس کو دیکھ سکو. ولکن انظر الی الجبل، سب سے بڑی چیز انسان کو جو دیکھ سکتا ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے، تو پہاڑ کو دیکھو. فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی کی تو کیا ہوا؟ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. کہ صرف وہ ایک چھوٹی سی ہلکی سی روشنی کی کرن تھی، یہ جھلک تھی کہ جو پہاڑ نے دیکھی. وہ پورا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا اس نے، صرف تھوڑی سی تجلی تھی کہ جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس پہاڑ کے اوپر جو ہلکی سی روشنی کی کرن آئی تھی اس کی تاب نہ لا کے بے ہوش ہو گئے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ابھی ممکن نہیں. ہاں جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کی ساری جو پارز ہیں، چاہے اس کے دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی، چکھنے کی، کھانے کی، پینے کی، باقی جتنی بھی قوتیں وہ ساری کی ساری ایکسپینڈ کر دی جائیں گی، بڑھا دی جائیں گی. لائف بھی اینڈ لیس، زندگی کہیں ختم نہیں ہوگی، خواہشات کہیں ختم نہیں ہوگی، کہیں بوریت نہیں ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. کوئی بھی چیز آپ ضرورت سے زیادہ کھا لیں اس سے دل بھر جاتا ہے، کوئی کپڑا ضرورت سے زیادہ دن پہن لے تو اس سے دل بھر جاتا ہے، کسی ایک جگہ پر آپ کافی دن رہ لیں تو وہاں سے آپ بور ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام ایک زیادہ دن کرنے لگے تو آپ تھک جاتے ہیں، اس سے اکتا جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں بورڈم کا مسئلہ جو ہے ایک بہت مصیبت بنا ہوا ہے. اسی لیے ہر وقت لوگوں کے دماغ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں کہ اچھا اب نیا فیشن کیا ہو، نیا ڈیزائن کیا ہو. ہر چیز کے اندر ویرائٹی، چیزیں وہی ہیں لیکن ان کے نئے نئے کمبینیشن کے کسی طرح انسان کہیں خوش ہو جائے. لیکن کچھ بھی پا کر انسان خوش نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ دن کے بعد وہ چیز پر نگاہوں سے اتر جاتی. یہ سب چیزیں انسان کی جنت میں جا کے ختم ہو جائیں گی. اس وقت انسان کی انجوائے کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے ہمارا ٹیسٹ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثلا میٹھا بھی پسند ہے تو تھوڑا سا میٹھا زیادہ کریں تو دل مت لانے لگتا ہے. ایک حد سے زیادہ آپ وہ نہیں کھا سکتے. نمک ایک حد سے زیادہ آپ لیں تو آپ تھوک دیں گے. مرچیں ذرا سی زیادہ ہو جائے تو آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے. گھی زیادہ ہو جائے تو وہ آپ پسند نہیں کرتے. پانی ذرا ضرورت سے زیادہ پی لے تو آپ کا دل مت لانے لگتا. کوئی بھی چیز آپ ایک لمٹ سے آگے جا ہی نہیں سکتے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر انسان کو ایسی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں. جس چیز کا جتنا دل چاہتا ہے اور وہ جتنا زیادہ اس کو کھانا چاہتا ہے، جتنا زیادہ اس کو کسی بھی طرح انجوائے کرنا چاہتا ہے. اور ہر ایک کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے نا. کسی کو خوبصورتی دیکھ کے زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ دیکھ کے انجوائے کرتا ہے، کچھ سن کے انجوائے کرتے ہیں، کچھ کھا کے انجوائے کرتے ہیں، کچھ کسی اور طرح سے. تو یہ ساری کی ساری خواہشات جو ہیں یہ انسان کی جنت میں پوری ہو سکتی، یہاں نہیں. اسی لیے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھنے کی جو قوت ہے وہ صرف وہاں ملے گی. یعنی انسان کی نگاہ کو وہاں جا کے تک. دنیا میں بھی جو انسان کی آئیز ہے وہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے نیوٹرینٹس ہیں اس کا 25% حصہ جو ہے وہ آنکھوں کو چاہیے ہوتا ہے. باقی 75% پورا جسم لیتا ہے اور 25% جو ہے وہ آنکھیں لے جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کے باوجود دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے, لہذا وہ ایک جگہ رکھی, ایک دن رکھا کہ جہاں آ کر انسان دیکھ پائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ابھی صرف مان جاؤ. ایمان ہے مان لینے کا نام. کچھ چیزیں دیکھ کر مانو گے اور کچھ میرے بتائے ہوئے بھیجے ہوئے علم یا وحی کے ذریعے مانو گے. تو پہلی کنڈیشن لگا دی یؤمنون بالغیب, اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. غیب کیا؟ انسین چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ خود اللہ تعالیٰ ہے, فرشتے ہیں. فرشتوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہم ان سے مانوس نہیں ہے. اگر وہ ہمیں ہر طرف اڑتے چلتے پھرتے, کیونکہ ان کے بہت سے کام ہیں کائنات کے اندر, ان کی ڈیوٹیز ہیں, وہ ہر وقت گھوم پھر رہے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیارہ, ہر وقت چل رہے ہیں, ان کی اپنی ایک ٹریفک ہے. اگر وہ ہمیں نظر آنے لگ جائے تو یہ سارا حسن ختم ہو جائے. ہم تو ہر وقت خوف زدہ ہوں, اچھا وہ موت کا فرشتہ جا رہا ہے, اچھا وہ فلانا جا رہا ہے, اچھا وہ فلانا جا رہا ہے. آپ سوچیے کہ ہمارا حال کیا ہو, ہم تو چین سے بیٹھ ہی نہ سکے. اچھا وہ ساتھ کے گھر میں موت کا فرشتہ آ گیا, اچھا وہ وہاں پر منڈلا رہا ہے. تو یہ جو اللہ نے حسن رکھا ہے, یہ جو کچھ زمین پہ پیدا کیا ہے, ہم تو نہ کچھ کھا سکے, نہ پی سکے, نہ سو سکے, ہمارے تو چین ہی اٹھ جائے. اسی طرح شیاطین بھی موجود ہیں, جنات موجود ہیں, لیکن ہمیں دکھایا نہیں. بہت ہی اچھا کیا. اگر ہمیں نظر آنے لگ جائے وہ جو ہمارے خون میں دوڑ رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ہم اپنے آپ سے گھبرا اٹھے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو ہمیں کیا کہا کہ ابھی تمہارے ہی فائدے کی خاطر اللہ نے ان کو چھپا دیا ہے. کیا کرو؟ صبر کرو, سب نظر آ جائے گا, سب دیکھ لو گے. لیکن ابھی کیا کرو؟ مان جاؤ. اللہ تعالیٰ نہیں دکھائی دیتے, انسین ہے. فرشتے نہیں دکھائی دیتے, وہی کس طرح آئی وہ دکھائی نہیں دیتی. پیغمبر سب گزر گئے, ہم نے تو صرف نام سنے, وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. ہاں اس دور کے لوگوں نے دیکھا, پہچانا ان کو. پھر اسی طرح آخرت, قبر میں کیا ہوگا, جنت, دوزخ, حشر, پل صراط, یہ ساری چیزیں سب سننے کی ہے, ہم نے دیکھا کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دکھایا, وحی کے ذریعے ہمیں بتایا, اور ہم سے یہ کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ. اور اگر تم ایمان لے آؤ گے مجھ پر اعتماد کر کے تو تم بہت فائدے میں رہو گے. تمہارے بہت سارے کوشچنز کے آنسرز مل جائیں گے تمہیں, کیونکہ پھر صرف جب ایمان آ جاتا ہے نا تو ایک سورس رہ جاتا ہے کہ جس پر انسان ٹرسٹ کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی ذات, ہاں ٹھیک ہے, اگر اس نے کہا تو پھر صحیح ہے, پھر میں مان جاتا ہوں. کیونکہ صرف دین کے معاملے میں نہیں, ہر نالج کے معاملے میں ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ریسرچز آتی ہیں اور ان کے جتنے نتائج آتے ہیں, ہم بہت سی چیزیں جو ہیں ہم خود ان کو ہم نے آزمایا نہیں ہوتا. ہم ان اسٹیٹسٹکس پر صرف ایز اٹ از ان کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب مثلاً آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ بیماری ہے, تو وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا آپ ٹیسٹ کرائیے. آپ ٹیسٹ کرا کے لاتے ہیں, اس انالیسس کو دیکھتے ہیں. اب جتنے بھی مریض جاتے ہیں, کیا ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ پڑھ رہا ہے, جو سمجھ رہا ہے, وہ سارا اس کو ایکسپلین کرے, اور اگر کرے بھی تو کیا وہ اس کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ وہ جو لکھا ہوا تھا, کہ رپورٹس آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, آپ رکھ دیتے ہیں لا کے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا. لیکن اس انالیسس کی بنیاد پر جو وہ دوائی آپ کو دیتا ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ ٹرسٹ کی بنا پہ کھاتے ہیں نا. اگر ہمارا ڈاکٹر پر اعتماد نہ ہو, اور کبھی ہوتا نا جس ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہوتا, جس کی بات دل کو نہیں لگتی, تو پھر ہم اس کی دوا لا کے بھی خرید کے بھی نہیں کھاتے. تو یہ اعتماد زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے. اور دیکھیے کہ آج کے بچے ہر چیز میں کوشچن کرتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں بہت اچھا ہے کہ کرتے ہیں. اب سے مجھے اپنے بیٹے کو ہر بات سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی لاجک لانی پڑتی ہے, کہیں نہ کہیں دلیل لانی پڑتی ہے, کہیں سے کچھ پڑھنا پڑتا ہے, کہیں اس کو ریفر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا دیکھ. چھوٹی سی بھی بات میں اس کو کہوں گی نا, مثلاً یہ کہ اچھا کھانا کھاتے ہی فوراً نہیں نہاؤ, کہاں لکھا ہے؟
کیا نقصان ہے. یہ سارے آپ کے متس ہیں اور یہ سارے نانی دادی کی سنی ہوئی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا پڑھو اس کو، یہاں سے گوگل کرو، یہاں سے دیکھو، وہ دیکھو، پھر کوئی اور بات ہوگی ایسا نہیں کرو. اچھا کیوں نہ کرے، ہر بات پہ کیوں ہے، کیوں نہ کرے، کیوں نہ کرے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اچھا فلاں نے کہا، اچھا فلاں نے کیسے کہہ دیا، بھائی مجھے نہیں معلوم اس نے کیوں کہہ دیا. اس نے تجربہ کیا، اس نے پڑھا سمجھا، اس نے زندگی لگائی اس علم میں، اس لیے اس نے کہہ دیا. ڈاکٹر سو اینڈ سو نے یہ کہا، فلاں سائنٹسٹ نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایک حد ہوتی ہے نا، وہاں جا کے آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح جس طرح آپ ایک سائنٹسٹ کی بات کو مانتے ہیں، جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں، جس طرح آپ پرابلم آتا ہے، ایسا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائر کے پاس جانا ہوتا ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ اس سے کنسلٹنسی لیتے ہیں، وہ اس پہ آپ کو چارج بھی کرتا ہے، اور وہ قانون کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، پھر وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں اور آپ کے کیس میں یہ کرنا ہوگا، اتنی اس کی فیس ہوگی، اتنا عرصہ یہ لگے گا، ایسا ایسا کام ہوگا، پھر جا کے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی 100% گارنٹی نہیں ہوتی، بعض اوقات کیس جیت لیتے ہیں، بعض اوقات ہار بھی جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ رسک ہے یہاں پر بھی، پھر بھی آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے. آخر کسی پہ تو کریں گے نا. تبھی آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کیس آپ کا، انٹرسٹ آپ کا ہے، لیکن آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کو دیتے تو بھائی تم میری طرف سے لڑو جا کے، کیونکہ میں وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح تم کر سکتے. تو بالکل اسی طرح ریلیجن کے معاملے میں، اپنی کریشن کے معاملے میں، اپنی بگننگ، اپنی اینڈنگ، اپنے فیوچر کے معاملے میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، ہمیں کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. وہ کون ہو جس پر ہم اعتماد کریں؟ وہ پیغمبر ہوتے ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے سب سے سچے انسان ہوتے ہیں. وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، جیسے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنے دل سے باتیں نہیں بناتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے اوپر وحی آتی، وہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں. ان کا سورس آف نالج جو ہے وہ ریولیشن ہے، اور ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے. اس لیے ہمیں دین کے معاملے میں بہت سارے سوالوں کے جواب قرآن اور سنت سے ملتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم پیغمبر پہ جو کتاب آئی ہے اس پر، جس نے یہ کتاب بھیجی ہے اس پر، یعنی اللہ رب العزت پر ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور پھر جیسے وہ کہیں ویسے کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم اس طرح کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں شفا حاصل ہو جاتی. جیسے بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے آپ جا کے اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، وہ آپ کو مثلاً آپ کے دانت میں اگر تکلیف ہو گئی ہے تو آپ گھر نہیں بیٹھے رہتے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کہاں لیٹنا ہوتا ہے، اور کس طرح آپ اپنا منہ کھول کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں، اور کتنے نازک طریقے سے وہ کیسے کیسے اوزاروں کے ساتھ آپ کے دانت نکالتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں اور سب علاج بھی کرتے ہیں. کیسے چلے جاتے ہیں آپ، کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اعتماد کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو آپ کبھی نہیں جا کے وہاں لیٹے، کبھی اس کی بات نہیں مانے. تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے. اور پھر سب سے سچی بات کس کی ہوتی؟ دیکھیے انسانوں میں ہم سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتے ہیں؟ ماں پہ کرتے ہیں. کوئی ایکسپشنلی نہ کوئی کرے تو الگ بات ہے. بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا، تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، وہ گیلا ہوتا ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہر حال میں وہ ماں کے پاس دوڑتا ہے، کیونکہ اس کو پتا کہ میری ماں مجھے چیٹ نہیں کرے گی، میری ماں مجھے شرمندہ نہیں کرے گی، میں اگر گندا ہوں تو مجھے دھو ڈالے گی، میں ٹھنڈا ہوں تو مجھے گرم کر دے گی، میں بھوکا ہوں تو مجھے کھلائے گی. انکنڈیشنل لو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی کریشن ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے. ماں تو صرف پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے، پھر اتنا پیار کرتی. تو جس نے بنایا ہے، اگر آپ نے زندگی میں کچھ بنایا ہو، کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایک پکچر بناتے ہیں آپ، کوئی پینٹنگ، کوئی ڈرائنگ یا کچھ، یہ تو اوٹ پٹانگ لکیریں ہوتی ہیں اور ہم سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں. بچے بھی بعض اوقات مجھے اچھے، میری بیٹی اب 30 ایئرس کی ہونے والی ہے، اور اس کے جو بالکل ارلی جو اسکول کے بس اس نے شروع ہی کیا تھا، تو
اسکول میں جو وہ کرتی تھی وہ سارے کاغذ میں لا کے اس کے ایک فولڈر میں ڈالتی جاتی. جب اس کی شادی ہوئی تو فولڈر میں نے اس کو ساتھ دی, وہ ابھی تک رکھے ہوئے. اور مجھے ہر روز اتنی خوشی ہوتی ہے, وہ ٹیڑھا میڑا لکھ کے لاتی تھی, کوئی کبھی وہ دالیں چپکا رہے, کبھی چاول, کبھی کچھ, کبھی نئی نئی چیزیں سیکھ رہے. تو میں اتنا خوش ہوتی تھی کہ اچھا یہ کیا سیکھ کر آئی ہو تم, اور کتنا پیارا بنا ہے اور کتنا اچھا بنا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کیا بناتے ہیں, لیکن ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے آؤٹ آف لو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انسان کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے, اور ہر چیز اس کو دی, اور اس کو دماغ دیا, اور اس کو یہ ساری چیزیں, یہ سب خود تو نہیں اگ گئی, کسی نے دیا تو ہم سب کو یہ ملا نا. تو جب یہ سب اس نے دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو اس کی مخلوق کو تکلیف دینے والا, اس کو نقصان دینے والا, اس کو پریشان کرنے والا ہو. اس لیے ہم سب کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں جو بتایا وہ ہمارے فائدے کے لیے, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا مالک ہے, اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, اسی نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا, اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. لہذا ہمارا سکون اور ہماری خوشی اور ہمارا اطمینان اسی صورت میں آ سکتا ہے جب ہم اللہ پر پورا بھروسہ کریں. دوسرے لفظوں میں ایمان لائیں, اعتماد کریں, اور جتنا جتنا اعتماد بڑھتا ہے, بھروسہ زیادہ ہوتا ہے, اتنی ہی انسان کے اندر پھر تابعداری بھی آتی ہے, انسان سرنڈر بھی کرتا ہے, انسان اس کے آگے جھک بھی جاتا ہے, اور انسان اس کی بات بھی سنتا ہے, اس کے مشورے کو بھی قبول کرتا ہے, اس کو پھر اس کو کنفرم کرتا ہے, ایکنالج کرتا ہے, اور پھر ایک سبمیشن کا لیول آتا ہے, اور پھر بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. انسان کہتا ہے چونکہ فلاں نے کہی, اس کی بات نہیں ٹال سکتا, اس کی نہیں روک سکتا, یہ تو مجھے کرنا ہی ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مجھے چاہتا ہے. تو اس درجے کا ایمان کہ اللہ کی ذات کو انسان سچا مانے, سب سے زیادہ اپنا خیر خواہ مانے, سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا مانے, اپنا سارا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں سمجھے, اور دل, روح, جسم, جان, ہر اعتبار سے اس کی باتوں کو پوری محبت کے ساتھ لے, تو یہی دراصل ایمان ہے. عربی میں ایمان کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے: هو التصدیق الجازم والاعتراف التام بجمیع ما امر اللہ ورسولہ بالایمان بہ والانقیاد ظاہرا و باطنا. اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا ظاہری اور باطنی طور پر مکمل اعتراف اور یقین کرنا, اور اس کی پکی تصدیق کرنا, اچھی طرح اس کو سچا ماننا, یہ دراصل ایمان ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں انسان کا دل, قلب, انسان کے لسان, زبان, انسان کے جوارے, اس کا پورا جسم, دل, دماغ, سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں کہ انسان جب رب کو پہچان جائے, جب اس کو پا لے, تو پھر اس کا دل بھی اس کو مانے, اس کی زبان بھی اس کو ڈکلیئر کرے, اور اس کے جو ایکشنز ہیں وہ اس کے مطابق ہو جائیں. اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اللہ کی بات ماننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب شیطان کی بات مانی جائے تو ایمان میں کمی ہو جاتی. اور جب انسان ایک لمبے عرصے تک شیطان کی بات مانتا جاتا ہے تو بالکل لیول ڈراپ ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کو اسٹیٹک چیز نہیں, کسی ایک جگہ رکا نہیں رہتا کہ ہم نے ایک دفعہ بچپن میں لا الہ اماں نے پڑھا دیا تھا تو اب مسلمان ہو گئے, اور اب ہم جو جی چاہے کریں تو بس اب وہ وہی کافی ہے. نہیں, یہ گرو کرتا ہے اگر اس کو اچھا ماحول ملتا ہے, اور یہ مرجھا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے جب اس کو مرضی کے خلاف ماحول ملتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایمان کو بڑھانے والے طریقے بھی ہم کو معلوم ہو کہ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے, اور کون سی چیزیں ایمان کو نقصان دیتی وہ بھی ہمیں معلوم ہو. جب یہ معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کریں تو پھر ہمارے اندر ایک بیلنس آ جاتا ہے. اب اس کے لیے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ایمان کیا ہے؟ What is ایمان؟ مل ایمان؟ قال, آپ نے فرمایا, اذا سرتک حسنتک,
جب تمہاری نیکی یا کوئی اچھی چیز تمہیں خوش کرے کہ تمہیں کر کے اطمینان ہو، وساعت کا سیئتک اور تمہاری برائی تم کو چبھے، غلط کام تمہیں برے لگے، فانت مؤمن تو تم مومن ہو. یعنی ایمان کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک کرائٹیریا آ جائے، ایک میزان آ جائے کہ نیکی کر کے اس کو خوشی حاصل ہو اور برائی کر کے اس کو تکلیف ہو. یعنی وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، ایک زندہ انسان ہے جس کے احساسات ہیں، وہ بے حس نہیں ہے. بے حسی کیا ہوتی؟ اچھا ہو who cares، برا ہو who cares، ہمیں نہیں معلوم. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھائی پر خوشی ہونی چاہیے، چاہے خود کرے چاہے کوئی اور کرے، دوسرا کرے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی برا کرے، خود کرے یا کوئی اور کرے، تو اس پر تکلیف ہونی چاہیے. یہ انسان کے دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جو عقل اور سمجھ دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنی بھی کریشن ہے، عقل کا ایک حصہ اس کو ایکسپلور کرنے، اس کو اسٹڈی کرنے، اس کو جاننے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لگانا چاہیے. لیکن ایک حصہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس کو جاننے کے لیے بھی لگانا چاہیے، اس کو پانے کے لیے، اس کی پہچان کے لیے. اور ایمان ہے کیا؟ دراصل اس کی پہچان کا نام. وہ کون ہے جس نے ہمیں یہاں بھیجا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم واپس جائیں تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، کس حال میں ہماری موت آنی چاہیے. کیونکہ زندگی کی ایک کنٹینیوشن ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں، وہ ایک اور فیز میں چلا جاتا ہے. جو اس کی روح ہے اگر اچھی حالت میں مرتا ہے تو وہ خوشی کی حالت میں آگے کنٹینیو کرتی ہے، اور اگر برے کام کر کے ضمیر پہ ایک بوجھ لے کے انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اور ضمیر کے اندر اور دل کے اندر ایک کلک اور اضطراب اور بے چینی اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف ہے، تو دل کی کیفیات وہ مرنے کے بعد بدلتی نہیں، وہ پھر ساتھ ہی چلتی. اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو اس دنیا میں اس درجے کا ایمان لے آئے کہ جس کے بعد اس کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہو جائے. اب یہ ہے کہ چونکہ ایمان میں علم بھی ہے، یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے، اور پھر اطاعت بھی ہے، تو اصل چیز ہے کہ انسان پھر صرف زبانی کلامی حد تک یا صرف اپنی سوچوں کی حد تک یہ سب کچھ نہ کرے، بلکہ اس کا عمل بھی اس کو اس طرف لے جائے. تو چند ایک مختصر میں بتا دیتی ہوں کہ ایمان آنے سے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی سوال جواب ہو تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو انسان پر ہدایت کے راستے کھلنے لگتے ہیں، اور چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے یہ بھی بہت جلدی سمجھ میں آنے لگتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی جب انسان اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو پھر سیدھے راستے پر لے جاتا ہے، اس کو برائیوں سے بچاتا ہے، بھٹکنے سے بچاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے. پھر اسی طرح ایمان انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، سیدھا راستہ مل جاتا ہے، تو اس سیدھے راستے پر چلتے چلتے وہ رائٹ جگہ پر جا پہنچتے ہیں، اور وہ کامیابی کی منزل ہے. حقیقی معنوں میں جو سکسیس ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ انسان وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اصل راستے کو نہ چھوڑے، یا اصل راستہ اس سے نہ چھوٹے، یا اس سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہ نکلے. جب تک آپ اس راستے پہ نہیں چلتے تو اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے. وہ راستہ کب ملتا ہے؟ وہ ایمان سے ملتا ہے. اور ایمان صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ انسان جس چیز پر یقین رکھتا ہے پھر اس کو کر کے بھی دکھاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ زہر انسان کو مار دیتا ہے تو پھر انسان زہر نہیں کھاتا. یہ ہے ایمان. جب پتہ چل جائے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے،
اس سے وہ ناراض ہو جائے گا. تو پھر انسان کا ایمان کے اندر اتنی پار ہوتی کہ وہ اس کو کھینچ لیتی کہ نو یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو باقی کچھ بھی نہیں رہے گا. تو پھر انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے.